روحي وصار الدمع يبكي. آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس الحمدللہ شروع رمضان سے جاری ہیں۔ پچھلے درس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ہجرت کے لیے اللہ کا حکم ہونا، اور اسی طرح سے صحابہ کرام میں سے بہت سوں کا ہجرت کا کر جانا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ اور کچھ صحابہ کے بقیہ تمام صحابہ نے مدینہ کے لیے کوچ کیا، مدینہ کے لیے ہجرت فرمایا۔ آج جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کا تفصیلی تذکرہ اور تفصیلی واقعہ ہوگا۔ ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں، دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ آپ کے نعوذ باللہ قتل کی سازش رچی جا چکی ہے۔ کفار مکہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ ختم کریں، تہتیق کر دیں، تلواروں سے حملہ کیا جائے، اور 11 لوگ متعین ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، آپ ہجرت فرمائیں۔ دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے والد محترم کے گھر اپنے میکے میں موجود تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے ہوئے دوپہر کے وقت جلدی جلدی ہمارے ابو کے گھر تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آنے کے بعد فوراً دروازے، کھڑکیاں، ساری چیزیں بند کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ معمول نہیں تھا اللہ کے رسول کا کہ دوپہر کے وقت گھر تشریف لائیں، اور اس انداز سے گھر تشریف لائیں کہ آپ اپنا سر ڈھانکے ہوئے ہیں، یعنی گویا کہ بتانا یہ چاہتے ہیں چھپتے چھپاتے آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے سب کو باہر کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے اہل خانہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، یعنی اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آپ اور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے ہجرت کا، مجھے ہجرت کرنا ہے اور میرے ساتھ آپ چلو گے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے والد محترم رقیق القلب تھے، دل کے بہت نرم تھے، رونا جلدی آتا تھا ان کو۔ آپ فرد مسرت آپ رو پڑے کہ اتنے مبارک سفر میں میں ساتھ رہوں گا، اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا ہے۔ وہ رو پڑے، آنسو بھرائے کہ مجھے اتنا اچھا موقع مل رہا ہے، اور یقیناً یہ ایسا موقع تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر آپ مجھے سفر ہجرت کے جو نیکیاں ہیں وہ مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکرا کے رہ گئے۔ وہ اتنا بڑا مجاہدہ تھا، وہ اتنی بڑی سعادت تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے خوشی کے مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا اور وہاں سے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے سے تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے 2 بہترین اونٹنیاں تیار کر لی تھی، زاد راہ سفر خرچ انہوں نے تیار کیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے رکھ لی تھی،
انہوں نے پانی کے جو مشکیزیں ہوتے تھے وہ تیار کر لیے تھے، وہ تیار تھے، وہ منشا نبوت کو وہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کا انتظام انہوں نے کر رکھا تھا، وہ تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ادھر جیسے شام ہونے لگی، کفار مکہ نے، جیسا کہ ان لوگوں نے دار الندوہ میں ارادہ کیا تھا اور متعین کیا تھا کہ 11 لوگ ایسے ہوں گے نوجوان جو اللہ کے رسول کے گھر کا گھیراؤ کریں گے اور نعوذ باللہ آپ کو ختم کر دیں گے۔ جیسے شام ہوتے گئی، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گویا کہ گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ آپ اندر ہیں، سب لوگوں نے گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ بلا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رات میں میرے بستر پر سو جائیں اور میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، اور کفار یہ سمجھیں کہ میں لیٹا ہوا ہوں، اور ایسے ہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خوف تو بہرحال تھا کہ حملہ کرنے والے ہیں، جب اللہ کے رسول کے بستر پہ سو جائیں گے تو ان پہ حملہ ہوگا، لیکن ان لوگوں کو جو ہے صحابہ اکرام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میری جان آپ پر قربان، میرے والدین آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ یہ میرے اور آپ جیسا کہنے والے نہیں تھے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہنے کو، لیکن ہم صبح کی نیند نہیں چھوڑتے، ہم سنت پر عمل کرنا نہیں چاہتے، ہمارے اندر دین کا کوئی جذبہ موجود نہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کا معاملہ میرے دوست تو ایسا نہیں تھا، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ پھر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے لیے ہم کام آ جائیں۔ ایک صحابی کے بارے میں، صحابیہ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ جنگ کا موقع تھا، ایک صحابیہ نے، ایک عورت، ایک صحابیہ، ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آئے اور بولے کہ اس کو بھی آپ جو ہے جنگ میں لے جائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول جب آپ پر تیر آ جائے یا تلوار آ جائے تو میرے بیٹے کو جو ہے آڑے کر لینا، اس سے بلاک کرنا، اس سے روک لینا تیر کو۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو وہ بلا چونچرا بڑی خوشی سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، چاہے ہماری جان ہی چلی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی حضرت علی کو وہاں پر روکا تھا کہ آپ کے پاس مکے والوں کے بہت ساری امانتیں موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ علی جب میں چلے جاؤں اور صبح ہو جائے تو یہ جو امانتیں ہیں پوری لسٹ دی گئی، یہ ان کی چیز ہے، یہ ان کی چیز ہے، یہ ان کے پیسے ہیں، یہ ان کے اشرفیہ ہیں، یہ سارے لوٹانا، اس کے بعد تم مدینہ منورہ تشریف لانا، آ جانا۔ یہ کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے آس پاس اپنا گھر چھوڑا۔ یہ سب لوگ تیار تھے اور ان سب لوگوں نے یہ ارادہ کیا تھا، جو باہر ٹھہرے ہوئے تھے 11 لوگ ننگی تلواروں کے ساتھ، ابھی صبح ہونے سے پہلے ہم محمد پر نعوذ باللہ حملہ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے۔ یہ ان لوگوں نے سوچا تھا، یہ ان کی پلاننگ تھی۔ اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے دروازے سے باضابطہ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہوا تھا کہ ان کے سروں پر مٹی ڈال دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لی مٹھی میں اور یہ آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت، یہ جو ہے سورہ یاسین میں آیت ہے، یہ آیت مبارکہ پڑھا، بعض روایتوں کے مطابق اس مٹی پر دم فرمایا اور سب کے سروں پہ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرے لیکن وہ ان کو نہیں دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد گھر بند کیا اور پیچھے کے کھڑکی سے، الفاظ یہ ہے کہ پیچھے کی کھڑکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور ادھر سے ادھر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری پلاننگ کی تھی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے پوری پلاننگ کی جائے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ خالی اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارے کو، بلکہ کاما کرے تو جو ہے وہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ جو ہجرت کا کام ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ فرمایا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اچھی اونٹنیاں موجود تھیں، زیادہ راہ موجود تھا، کچھ پیسے موجود تھے، دفاع کے سامان موجود تھے، ساری چیزیں ساتھ لے کر چلے۔
اور یہ تقاضا تھا کہ سامنے سے نہ جائیں، چونکہ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا اللہ کے رسول ہجرت کریں گے، ابو بکر بھی ہجرت کریں گے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس لیے سامنے کے دروازے سے نہیں نکلے، رات کے اندھیرے میں نکلے اور پیچھے کے دروازے سے نکلے، پیچھے کے راستے سے نکلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا کہ فلاں جگہ وہاں پہ غلام کے ساتھ اونٹنیاں موجود تھیں، یہاں سے پیدل گئے، وہاں سے سوار ہو کے چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی عظیم چال چلی اور یمن کی طرف چلے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم یہاں سے چل چکے ہیں تو وہ مدینے کے راستے پہ آئیں گے اور ہمیں پالیں گے اور اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے، راستہ روکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا راستہ اختیار کیا، یمن جانے کی طرف کا، اور ادھر سے غار ثور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہیں پر قیام فرمایا۔ یہ پلاننگ تھی، خالی ایسی الٹپ نہیں تھا، یہ پلاننگ تھی کہ وہاں جائیں گے اور وہاں رکیں گے، 3 دن اور 3 رات وہاں پر رکیں گے۔ وہاں پر پھر ایک غلام آئے گا، اونٹنیوں کے ساتھ آئے گا، اور وہ سفر جاننے والا بھی ہوگا، راستہ جاننے والوں میں ماہر کو متعین کیا تھا، اس کا نام ہے عبداللہ اس کا نام تھا اللیثی۔ اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین فرمایا تھا۔ آپ دیکھیے یہاں پہ ایک نقطہ، یہ مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے اندر وعدہ وفائی ایسی تھی، وفاداری ایسی تھی کہ مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو متعین کیا تھا، اور وہ آمادہ بھی ہوا، انہوں نے اطمینان بھی کیا، اور وہ سفر میں ساتھ بھی رہا۔ وہ راستے جاننے میں بڑا ماہر تھا، تو وہ ایسے راستوں سے لے کے گیا، میں آگے بتاؤں گا۔ اب بہرحال غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غار ثور آپ لوگوں نے اگر عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا، میں نے الحمدللہ دیکھا ہے، اس عمر میں، نوجوانی میں، اس غار ثور تک نیچے سے پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے لگتے، پھر وہاں سے نیچے آنے کے لیے 2 گھنٹے لگتے، بہت اوپر ہے وہ۔ اور 1500 سال 1400 سال پہلے کتنی جھاڑیاں تھیں ہوں گی اور کیسا خطرناک تھا ہوں گا، اب تو تھوڑا سا راستہ بھی وہ لوگ بنا دیے، بہرحال اوپر ہے۔ اللہ کے رسول جب چڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ دیکھو، راستے سے نہ چلنا، ایسی جگہ سے چلنا کہ ہمارے نشان قدم معلوم نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انگلیوں پہ چل رہے تھے، پنجوں پہ چل رہے تھے، تاکہ وزن زیادہ نہ پڑے، جس کی وجہ سے نشان رہ جائیں گے تو پھر کفار آ جائیں گے اور راستہ روکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ایسے گھاٹی پہ چڑھ رہے، پہاڑ پہ چڑھ رہے اور انگلیوں کے بل چڑھ رہے، تو روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ انگلیاں چھل گئیں، پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابو بکر کے چھلے گئے، خون بہنے لگا، لیکن پھر بھی اب چڑھنا تھا، جانا تھا، رات کا اندھیرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں وہاں تک پہنچے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، بعض میں نہیں آتا، بعض روایتوں میں آتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ چڑھا لیا اور چل پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ باہر تشریف رکھیں، میں ذرا دیکھ آؤں کہ اندر کیسا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کچھ ہو تو مجھے ڈسے، مجھے کچھ ہو جائے، آپ محفوظ رہیں، آپ امت کی امانت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تکلف نہیں کرے، نہیں میں بھی چلتا ہوں، یہ آج کل ہم لوگ بولتے ہیں، ایسا کوئی تکلف نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ صاف صفائی کی، اس کے اندر کچھ سوراخیں موجود تھیں، ان سوراخوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر پھاڑی اور ان کے اندر ٹھوس کے ان سوراخوں کو بند کیا۔ ان میں بچھو ہو سکتے، ان میں سانپ ہو سکتے، ان میں زہریلی کیڑے ہو سکتے، ان کو بند کیا، لیکن بہرحال 2 سوراخ رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر بلایا اور ایسا سیٹنگ کی اور ایسا بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق کے گودی میں مانڈی پر سر رکھ کر سو سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ آرام فرمائیں، پھر ہمیں چلنا بھی ہے، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے تکلف نہیں فرمایا، نہیں پہلے آپ سو جاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی یہ روایت نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت حضرت ابو بکر کی راحت تھی،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے, مانڈی پہ سر رکھ کے لیٹ گئے. دو جہاں پر اور سوراخ تھے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پیر رکھا, اور وہیں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر بعد کوئی چیز کاٹی, جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہونے لگی. ایتھینٹک روایت ہے, بخاری شریف میں موجود ہے. لوگ اس روایت کو کیا سمجھتے, گڑھی ہوئی روایت سمجھتے ہیں, ایسی بول دے رہے سمجھتے, لیکن حقیقت ہے ان کو کسی چیز نے کاٹا. کاٹنے کے بعد انہوں نے اپنا پیر نہیں ہٹایا. اگر پیر ہٹاتے تو سرکار کی نیند کھل جاتی, اس لیے انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا. انہوں نے اپنی تکلیف برداشت کی. وہ کاٹتے جا رہا, بچھو تھا, سانپ تھا, کاٹنے والی چیز تھی, ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہے, لیکن پیر نہیں ہٹائے. لیکن آنسو بہہ پڑے. بے چینی میں انہوں نے آنسو پہنچنا جو ہے بھول گئے, یا کچھ ایسا اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ آنسو حضرت ابوبکر صدیق کے اللہ کے رسول کے چہرے پر گرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اشار ہوئی. آپ نے کہا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن, تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر لگایا جہاں پر ابوبکر صدیق کو کاٹا تھا کسی چیز نے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرا جو درد تھا وہ یک بارگی ختم ہو گیا اس کی برکت سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. 3 دن یہاں پر رہنا تھا. تو ادھر جب مکہ مکرمہ میں ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. اصل میں ہوا یوں, ایک آدمی آیا, صبح ہوتے ہوتے ایک آدمی آ کے ان لوگوں کو اٹھایا. جو 13 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تھے ان لوگوں کو اٹھایا. ارے یہاں کیا کر رہے بھائی, اٹھو. تو وہ لوگ بولے ہمارے کو تو ختم کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس آدمی نے کہا کہ وہ تو تمہارے سامنے سے گزرے, بہت دیر ہو چکی, تم لوگوں نے دیکھا نہیں. ان لوگوں نے قسم کھا کے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا, پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا تھا. پھر جا کے چادر ہٹا کے دیکھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی. ان کو وہاں سے گھسیٹا گیا, ان کے بال نوچے گئے, ان کو مارا گیا, کعبۃ اللہ کے سامنے لے جا کر ان کو باندھ دیا گیا, ان پہ ظلم کیا گیا اور پوچھا کہ بتاؤ کہاں ہے محمد. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, میں تو اس لیے یہاں پر رکا ہوا ہوں, مجھے یہ ساری چیزیں واپس کرنا ہے. بہت دیر ان لوگوں نے قید کر کے رکھا لیکن کچھ ہوا نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رسیاں کھول دی گئیں, ان کو چھوڑ دیا گیا. پھر سیدھا یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچے. وہاں پہ ایک ظلم ہوا, وہ کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا کے لوگ کھٹکا مارے, ناک کیا. حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندر سے دروازہ کھولی. ان سے پوچھا گیا کہ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں, گھر میں تو نہیں ہیں. ابو جہل نے ایک زور کا تماشا مارا, یہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ زور کا ایک تماچا مارا, جس سے ان کی کان کی بالی اکھڑ کے گر گئی. کتنا زور سے اس نے مارا ہوگا, غصے میں آ کے. انہوں نے دروازہ بند کر لیا, وہ وہاں سے چلے اور ان لوگوں نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کی, اور میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑ کے لائیں گے, ان کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. سرخ اونٹ کا مطلب تھا اس زمانے کی سب سے مہنگی سواری, مرسڈیز ہو اس زمانے کی, یا پھر کوئی اور سواری جو سب سے زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے, ویسے 100 سواریاں دینے کا حکم ہوا, یہ اعلان ہوا. سب لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کیسی لاٹری ہے. اب قیافہ شناس ہیں, گھوڑ سوار ہیں, اونٹ سوار ہیں, جو خامخواہ بیٹھے ہوئے تھے, سب کو ہر کوئی وہاں سے نکل پڑے کہ ان لوگوں کو ہم لائیں گے اور انعام پائیں گے. یہ یہاں پہ معاملہ مکہ مکرمہ میں ہوا. وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں. 3 دن تک وہاں رہے. پھر آگے جو مراحل ہوئے انشاءاللہ اس کو ہم کل جاننے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا بس ہے. غار ثور میں کیسی مصیبتیں پیش آئی, لوگ سامنے موجود تھے, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, پھر وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں کیا کچھ ہوا, پھر مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے کیا ہوا, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کل جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے, سیرت النبی کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.